بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ دو خبریں ہیں، بلکہ خبر جو ہے وہ مین ایک ہے، ایکسکلوسیو خبر ہے کہ جہانگیر ترین کی پاکستان میں جو واپسی ہوئی ہے وہ کن شرائط پہ ہوئی ہے اور کس کے کہنے پہ ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے، یہ میں آپ سے گزارش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی مزے کی چیز ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو میرا پچھلا ویلاگ تھا وہ جو آرمی چیف نے انکوائری کروائی ہے وہ آئی جی سندھ کے حوالے سے اس سے متعلق تھا۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جہو جے گان والے ہو جے وجان والے، جہو جے وزیر اعظم اس طرح دے مدہ۔ وہ ایک صحافی ہیں، عجیب چپڑ کناتیہ قسم کے وہ صحافی ہیں، کہنے کو وہ بہت سینئر صحافی ہیں، اینکر ہے۔ اور پھر وہ جب وہ ان کا پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے، ان کا جب پرومو چلتا ہے، میرے 30 سالہ صحافت کے کیریئر میں ان گنت وہ انویسٹیگیٹو سٹوریز اور ان گنت پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کی صحافت کا یہ حال ہے، ان کی انویسٹیگیٹو جو ان کا وہ کہتے ہیں دم چھلا تھا یا جو دم چھلا ہے ان کے نام کے ساتھ کہ جی میں انویسٹیگیٹو میں نے ہمیشہ صحافت کی ہے، ان کی صحافت کی اوقات یہ ہے، وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ آج انہوں نے 22 منٹ پہلے تو یہ دیکھ لیں اگر کلیئر آ رہا ہے جی پروڈیوسر صاحب، نہیں نہ آ رہا، اس کا کچھ کر لیں آپ۔ یہ ہے جناب علی، میں یہ کھول دیتا ہوں، یہ ہے کامران خان صاحب، یہاں بابا کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انصاف سوالیہ نشان، آرمی چیف نے بلاول بھٹو سے وعدہ نبھایا، کیپٹن صفدر کے خلاف مزار قائد بے حرمتی کیس میں آئی ایس آئی سندھ رینجرز آفیشلز کو سزا ملے گی۔ اس فیصلے 24 گھنٹے قبل سندھ پولیس نے کیپٹن صفدر کے خلاف ایف آئی آر جعلی قرار دے دی، گویا صفدر کا کوئی قصور نہیں، سارا قصور آئی ایس آئی سندھ رینجرز کا نکلا۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اچھا، یہ انہوں نے 22 منٹ پہلے جو اپنا جو خوشامد کر دی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی، وہ تو آپ نے سن لی۔ اب یہ 16 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ٹویٹ کیا ہے کوٹ کر کے میاں نواز شریف کے ٹویٹ کو، وہ بھی یہ دیکھ لیں۔ چلیں، وہ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا 16 گھنٹے پہلے۔ پہلا جس ٹویٹ پہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نواز شریف نے ٹویٹ کیا تھا کہ جناب علی کے آئی جی اور اے آئی جی سندھ کے اغوا اور مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑنے کے واقعے کی انکوائری کے نتائج جنرل باجوہ کی ذاتی یقین دہانی کے باوجود اب تک قوم کے سامنے نہیں آ سکے۔ کیا قوم کو اس تاخیر کی وجہ جاننے کا حق ہے؟ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ تو نہیں کہ اس پر چند گھنٹوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا۔ اس کو کوٹ کر کے 16 گھنٹے پہلے کامران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا۔ اب وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ٹویٹ ہے وہ پہلے نمبر پہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا 22 منٹ پہلے، اس کے بعد انہوں کا کوئی نریندر مودی کے بارے میں ٹویٹ ہے، اور تیسرا ٹویٹ یہ انہوں نے کیا ہوا ہے 16 گھنٹے پہلے۔ بندہ ہٹا ہی لینا یار، بندہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے، کوئی معافی مانگ لینا بندہ نہیں۔ اور ٹی سی کرنچ کڈا جناب شیر آدمی ہے کہ اپنا پہلا ٹویٹ یاد نہیں۔ سنیں لطیفہ، میاں صاحب مؤدبانہ عرض ہے کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں۔ مبینہ آئی جی اغوا کہانی یا تو مراد علی شاہ نے زبیر صاحب مریم بی بی کو جذبات میں نہ جانے کیا بتا دی، یا یہ دونوں جذبات میں بہہ گئے۔ سندھ پولیس نے تصدیق کر دی ہے، اغوا وغیرہ کچھ نہیں، ایس ایچ او نے جذبات میں بہہ کر جھوٹی ایف آئی آر درج کر دی تھی۔ تو یہ ٹوٹل اوقات ہے ہمارے جو سروں کے اوپر وہ راج کر رہا ہے کامران دی گریٹ کہ جی کہ میں نے تو جناب صحافت میں تو جناب میں ریفرون دا بھی انٹرویو کیتا ہوا، تو میں پتہ نہیں کدا انٹرویو کیتا ہوا، تو میں نے پتہ نہیں وہ جو کرپشن کہانی تھی کہ وہ شداد اور نمرود نے اتنی دولت کیسی اکٹھی کی تھی، وہ بھی میں نے خبر بریک کی تھی عالم رویا میں جا کے طاہر القادری صاحب والے نا سٹائل میں۔ تو بھائی جان یہ ہمارے نا یہ ہے ان کی اوقات۔ وہ جو عمران خان کے 24 گھنٹے وہ ترانے پڑھتے ہیں، ان کے قصیدے گاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی بھی سن لیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ مہنگائی ہے ہی نہیں۔ یہ مطلب اس سے زیادہ خوفناک مذاق ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے کہ تسی چینی مطلب یار رول گئی قوم کہ آپ وہ کل کیا نام ہے ان کا، حامد میر نے کل لاہور میں انٹرویو کیا چل پھر کے، وہ راوی فرنٹ پارک وہ جو کوئی بنا رہے ہیں نیا لاہور جو بھی بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کے حال دیکھیں آپ، لوگ رو رہے ہیں، باقاعدہ رو رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو ہے ہی کوئی نہیں، ہماری پاپولرٹی کا گراف او بھائی کیڑیاں ہوراں والا ٹیکا لوا کے تسی جناب
یہ مہنگائی جانچنے چلے گئے ہیں باہر دیکھنے، یا آپ کو وہ کون سی مطلب یہ کہ وہ کون سا نشہ ہے بھائی جو آپ کی حکومت کرتی ہے؟ میں آپ کا نام نہیں لیتا کیونکہ پھر وہ آپ کے چاہنے والے غصہ کرتے ہیں کہ میں پبلکلی وہ جو بات کری تھی آپ کی حکومت کیا نشہ کرتی ہے، ایک میں نے جملتاً بات کی ہے، اس کو کسی اور معنی میں نہ لیا جائے کہ آپ کو مہنگائی نہیں لگ رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تو پاپولر ہو رہا ہوں۔ وہ پین لوکی انڈے مرن کے باہر ہو گئے تھے، آپ ہمت کریں۔ وہ جو حافظ آباد والا جلسہ آپ نے کیا ہے نا، وہ جس تانا تو آپ دیا کرتے تھے کہ نواز شریف پٹواریوں کے جلسے کرتا ہے، پٹواری بلا کے، آپ نے خود وہ محکمہ تعلیم کے وہ بچوں اور ٹیچروں پتہ نہیں کون کون حافظ آباد میں اکٹھے کیے تھے۔ میرے ساتھ آئیں، یہ لاہور آپ کے لیے نیا نہیں ہے، یہ ساتھ چلیں اور دیکھیں آپ کا پھر استقبال لوگ کس طرح کرتے ہیں۔ جو میں خبر جو بڑی میں آپ کو بتانا جا رہا تھا کہ وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا، وہ والا شعر مجھے رہ کے یاد آتا ہے کہ اچانک آپ کو یاد ہوگا کہ جب چینی والی انکوائری شروع ہوئی تو وہ 50-55 والی چینی 115 پہ پہنچی، جہانگیر ترین صاحب جہاز پھڑے تو باہر چلے گئے، آپ کو یاد ہوگا نا۔ تو وہ یہ تھا کہ جی کہ وہ خان صاحب نے بھگوایا ان کو کہ پائن کام خراب ہونے لگا، چلے جاؤ، دیہڑی لا لی نا، لا لی، ہوں جاؤ، تو ہم سنبھال لیں گے پیچھے سے۔ تو ان پہ بڑا کلیئر الزام ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملی بھگت سے کیا تھا انہوں نے۔ کس طرح کل پاکستان کے ایک بہت معروف صحافی ہیں، لاہور میں وہ رہتے ہیں، انہوں نے ایک ٹیلی فون ملایا اور ان کے یعنی کہ اسپیکر کے لاؤڈر کھولا ہوا تھا اور کچھ لوگ اور بھی تھے وہاں پہ، تو فون ملایا تو انہوں نے کہا آپ لینڈ کر گئے ہیں لاہور؟ تو آگے سے جہانگیر ترین صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ جی سر میں کر گیا ہوں۔ اچھا، خیر سے واپسی ہو گئی، پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا؟ سر میں یہاں پہ بہت مس کیا جا رہا تھا۔ کون مس کر رہا تھا جی؟ ظاہر ہے جو مس کون کر رہے تھے کہ جن سے اب کچھ ہو نہیں پا رہا، چل نہیں پا رہا کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا تو پھر آپ آئیں آج ہمارے پروگرام میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر مجھے ابھی انہوں نے روکا ہوا ہے، تو ابھی میں کچھ جو ہے نا میں نے پیچھے رہنا ہے، تو ابھی میں نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو چینی ہے نا اس کو سستا کرنا ہے، تو یہ ذرا حکومت کا بہت بینڈ بج رہا ہے اس معاملے پہ، تو یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں اور حکومت کے بڑے کام خراب ہو گئے ہوئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو وہ میں نے ٹھیک کرنے ہیں۔ اب جہانگیر ترین کا ماضی اگر آپ کو یاد ہوگا، جہانگیر ترین نہ ہوتا تو پی ٹی آئی نہ ہوتی، یہ آپ ذہن میں لکھ کے رکھ لیں۔ وہ جلسے کی وہ جو 2014 کو جو دھرنا دینے گئے تھے وہ لوگوں کے کہنے پہ 2 کزن لندن پلان پہ عمل کرنے، اور پلان اتنا ناقص تھا کہ وہاں پہ تمبو بناتا ہی کوئی نہیں، کرسیاں کوئی نہیں، کوئی کھان پین دی کوئی چیز ہی کوئی نہیں۔ تو جہانگیر ترین نے علیم خان سے، وہ کہتے ہیں انٹرویو میں نے کوئی 20 کے 30 لاکھ روپے ادھارے پکڑ کے ارینجمنٹس کرنے شروع کیے، آرگنائز کیا، پلان کیا، پھر یہ جو لوگ شامل ہونے لگے تھے دھڑا دھڑ، اور پھر یہ جو پنجاب حکومت بنی، یہ جہانگیر ترین کا سارا مائنڈ تھا، اس کا جہاز چل رہا تھا یا اس کا دماغ چل رہا تھا، یہ 2 چیزیں تھیں۔ خان صاحب تو پتہ نہیں کیا سنگا کے وہ برحال چھوڑے اس کو۔ تو خان صاحب تو جو ہیں وہ ان کی پلاننگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ناقص کے ہن پتہ نہیں کیوں میں تو چلے ہیں کار، یعنی دھرنا دے رہے ہیں میں کار جا رہے، تو یہ والا حال تھا۔ تو اب چونکہ دیہڑی لگ گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی بھی اور عمران خان صاحب کی بھی، جو کہ بظاہر بہت نیک امان وزیر اعظم ہیں اور سرٹیفائیڈ صادق اور امین، اور سرٹیفکیٹ دینے والا کون ہے؟ وہ جو ڈیم کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتا رہا، چیف جسٹس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے وہ دیہڑی چینی میں لگ گئی، تو اب معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ بھائی جان عمران خان کو یہاں تک لانے والا بندہ اور وزیر اعظم کی کرسی تک بٹھانے والا بندہ، جو پیچھے برین تھا، جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کیے، جس نے الیکٹیبلز کو اکٹھا کیا، جس نے پارٹی کو کھڑا کیا، وہ تو جہانگیر ترین تھا۔ تو اب جہانگیر ترین کی تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، پھر فون کیتا کہ بھائی نا آ جاؤ۔ اب وہ عمران خان صاحب نے ان کو بلایا ہے، کیونکہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، نہ سمجھ آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے، وہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ گلا دے گی، میرا گلا دے گی، تو یہ والا معاملہ بھی ہے۔ اور جو انتظامی طور پہ چیزیں سیٹ نہیں ہو پا رہی، بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، اور مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہو رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وہ بندہ ہے، آپ نے وہ ایک سنا ہوگا رنگیلا، ایک شاہ محمد رنگیلا بھی ہوا ہے، تو ایک رنگیلی حکومت چل رہی ہے بھائی جان۔ تو اب اس رنگیلی حکومت کو سنبھالنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کیا کر لیں گے؟ اب وہ بڑی امید کے ساتھ ان کو بلایا گیا ہے، تو
کامران خان جیسے جو ہیں وہ آپ کے ان کو کیا کہتے ہیں جی قصیدہ گو، اور فیصل واڈا جیسے آپ کے مشیر، اور جو کہتے ہیں کہ جی کہ جہانگیر ترین جیسے آپ کے فنکار. تو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا بھائی جان، کیونکہ جو آپ کو تو لگ رہا تھا کہ یہ آئی جی کا اغوا ڈرامہ ہے، لیکن اس کو سیریس لیا گیا ہے، اور یہ سیریس لیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اپوزیشن کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کی بات سننا چاہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیں اگلا گھر کون سا آپ کا. ٹائم تھوڑا، فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.